बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे शब विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा होने वाले वाक़यात के बारे में। यानी कि जिस रात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस रात किस तरह कुरैश के बुत ऊंधे मुंह गिर पड़े और किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सितारों ने सलामी पेश की, और ये भी कि किस तरह नूर से सारी जमीन रोशन हो गई। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि वक्त पैदाइश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें किस तरह आसमान पर लगी हुई थीं और आप दोनों हाथों को जमीन से थामे हुए थे। और ये भी बताएंगे कि किस तरह उस रात कसरा का महल दैल उठा और इसके 14 बुर्ज यानी कि 14 मीनार गिर गए। तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की इस्लामिक मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, अहले कुरैश का एक बुत था। वो हर साल इस बुत के नजदीक आते, ईद और जश्न मनाते, इसके सामने इत्तकाफ करते थे। एक रात अहले कुरैश ने देखा कि वो बुत जमीन पर ऊंधा पड़ा हुआ है। उन्होंने इसे उठाकर अपनी जगह खड़ा किया, मगर वो दोबारा गिर पड़ा, फिर खड़ा किया, फिर गिर पड़ा। जब उन्होंने इस हाल का मुशाहिदा किया तो वो बहुत गमगीन और मलूम हुए और इसे अपनी जगह मजबूत करके बांध दिया। हजरत उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझको मेरी वालदा ने बताया कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त मैं हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास ही मौजूद थी। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त आसमान से सितारे झुकने लगे, यहाँ तक कि मुझको गुमान हुआ कि ये कहीं मुझ पर ना आ गिरें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से वो नूर निकला जिसने दरो दीवार को जगमगा दिया और मुझे हर तरफ नूर ही नूर नजर आने लगा। हजरत इब्ने बरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु साद बिन बकर में दूध पी रहे थे। यानी जब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ ज़ेरे परवरिश थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने आपको दूध पिलाने वाली औरत से कहा, इस बच्चे का ख्याल रखना और इसके 12 में से किसी काहन वगैरह से सवाल करना, क्योंकि जब ये तौलिद हुआ तो मैंने देखा कि गोया मुझसे नूर निकला जिससे सारी जमीन रोशन हो गई और मैंने शाम के महलात देख लिए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया हजरत अलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कहीं जा रही थीं। अरब की एक मंडी जिल मजाज में पहुंची तो वहां एक काहिन को देखा जिससे लोग सवालात कर रहे थे। उन्होंने ख्याल किया कि हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हस्बे हुक्म इससे सवाल करना चाहिए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इसके पास आईं। जब काहिन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आपके दोनों बाजू पकड़ लिए और बोला, ऐ कौम, इस बच्चे को कत्ल कर दो, कत्ल कर दो, ऐ कौम, इसे मार डालो। हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, मैं इस काहन पर झपट पड़ी और बच्चे के बाजू पकड़ लिए और मदद के लिए पुकारा। इतने में कुछ लोग आ गए जो हमारे साथ आए थे और हमने कोशिश करके इस बच्चे को छुड़वा लिया और लेकर वहां से चल दिए। हजरत दाऊद बिन अबी हिंद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी रहम मादर में थे कि आपके वालिद फौत हो गए। जब आपका तौलिद हुआ तो एक जबरदस्त नूर चमका। आप दोनों हाथों से जमीन को थाम कर बैठ गए और आंखें आसमान की तरफ गाड़ दी। फिर घर वालों ने आप पर एक बड़ी हंडिया रखी, मगर कुछ ही देर बाद वो 2 टुकड़े हो गई। इसी तरह हजरत इब्ने बरीदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आमना बिनते वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख्वाब में देखा कि कोई इन्हें कह रहा है कि तुम सब मखलूक के खुदा से बेहतर और तमाम जहानों के सरदार की माँ बनने वाली हो।
جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور ان کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دینا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئیں تو اپنے سر کے قریب سنہری حروف سے لکھی ہوئی یہ تحریر موجود پائی، جس میں لکھا ہوا تھا: میں پناہ مانگتا ہوں وحدہ لا شریک کی ہر حاسد کے شر سے، ہر بھٹکی مخلوق سے، کھڑی ہو یا بیٹھی ہوئی، جو سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہے اور فساد کے لیے کوشاں ہے، اور پناہ مانگتا ہوں ہر پھونکنے اور گرہ لگانے والے سے اور ہر مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گزرگاہوں پر گھات لگائے بیٹھی ہے۔ آگے یہ لکھا تھا کہ میں اس بچے کو خدائے برتر کی پناہ میں دیتا ہوں اور اس کے دست زبردست و نہا کے حوالے کرتا ہوں۔ دست خاندان ان پر غالب ہے اور پردہ الہی ان کے آگے ہے، تو عبد کسی حال میں انہیں نقصان نہ پہنچے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں اکٹھے کھیلا کرتے تھے۔ میری والدہ شفا بنت عمرو بن عوف میں بتلاتی تھیں کہ حضرت سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تولید کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھوں پر تشریف لائے۔ آپ نے کچھ گریہ کیا تو میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا: اللہ آپ پر رحمتوں کی برسات کرے۔ شفا کہتی ہیں کہ اس وقت مجھ پر مشرق سے مغرب تک سارا جہان روشن ہو گیا اور میں نے شام کے بعد محلات دیکھ لیے۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس پہنایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد مجھ پر تاریکی اور رعب و خوف طاری ہوا۔ پھر میری دائیں طرف روشنی ہوئی، میں نے سنا کوئی پوچھ رہا تھا: تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا: مغرب میں لے گیا تھا۔ پھر فرماتی ہیں مجھ پر بائیں طرف سے تاریکی اور رعب و طاری ہوا، پھر روشنی ہوئی اور میں نے کسی کی آواز سنی: تم انہیں کہاں لے گئے تھے؟ کہا: مشرق میں لے گیا تھا۔ اب ان کا ذکر وہاں سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شفا فرماتی ہیں یہ واقعہ ہمیشہ میرے دل میں تازہ رہا تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل تھی۔ اسی طرح ہانی مخزومی جس کی عمر 150 سال تھی، ان کے بیٹے مخدوم بن ہانی نے روایت کی ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، کسرا کا محل دہل اٹھا اور اس کے 14 برج گر گئے۔ آتش کدہ ایران سرد ہو گیا جو 1000 سال سے مسلسل دھک رہا تھا۔ دریائے سادہ خشک ہو گیا اور مجوسی عالم موبزان نے خواب میں دیکھا کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دریائے دجلہ عبور کرتے ہوئے انہی علاقے فارس یعنی کہ ایران میں پھیلا دیا۔ صبح ہونے پر کسرا شاہ ایران بڑا پریشان تھا، مگر اس نے صبر کیا اور خیال کیا کہ اس بارہ میں اپنے وزراء و مشرکین میں مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے تاج پہنا اور اپنے تخت پر بیٹھے ہی موبزان کو بلایا اور کہا: موبزان، آج رات محل کے 14 برج گر گئے اور 1000 سال سے مسلسل دیکھنے والا آتش کدہ فارس بجھ گیا۔ موبزان کہنے لگا: اے بادشاہ، میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ کچھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دجلہ عبور کروا کر انہیں ہمارے فارس میں پھیلا دیا۔ شاہ نے کہا: اب بتلاؤ موبزان، کیا کیا جائے؟ وہ علم میں ان سب کا امام تھا۔ کہنے لگا: عرب میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ کسرا نے اسی وقت یہ نامہ لکھوایا کہ شاہ شاہان کسرا کی طرف سے نعمان منظر کی طرف حکم یہ ہے کہ میری طرف ایک عربی شخص بھیجا جائے جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان نے فوراً عبد المسیح بن حبان بن نفیلہ کو بھیج دیا۔ شاہ ایران نے پوچھا: اے عبد المسیح، کیا تمہارے پاس میرے سوالات کا جواب ہے؟ اس نے کہا: اگر مجھے علم ہوا تو جواب دوں گا، ورنہ کسی علم والے کا راستہ بتلاؤں گا جو اس کے جواب دے سکے۔ بادشاہ نے اسے سارا ماجرا سنایا۔
اس نے کہا کہ اس کا علم تو میرے ماموں کے پاس ہے جو شام کے کسی پہاڑ میں رہتا ہے جسے سطیح کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا اس کے پاس جاؤ اور کچھ لوگ وہاں بتلاؤ کہ فوراً واپس آ کر مجھے اس کا آگاہ کریں۔ عبد المسیح روانہ ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ موت کے سانس لے رہا تھا۔ اس نے سلام کیا اور بادشاہ کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، مگر سطیح نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر عبد المسیح کے اصرار کرنے پر سطیح نے سر اٹھایا اور کہنے لگا سطیح کے پاس عبد المسیح آیا ہے جبکہ وہ مرنے والا ہے۔ تجھے شاہ سامان نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کا ایوان لرز اٹھا، آتش کدہ سرد ہو گیا، اور مبزان نے خواب میں دیکھا کہ کچھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دجلہ عبور کروا کر بلاد فارس میں انہیں پھیلا دیا۔ اے عبد المسیح، جب تک تلاوت قرآن ہونے لگے دریائے ساوا خشک ہو جائے، جتنے ساسانی بادشاہ کے برج گرے ہیں اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ کہہ کر سطیح مر گیا اور عبد المسیح نے اس کے پاس کھڑے ہو کر چند اشعار کہے اور واپس آ کر کسریٰ کو سارا ماجرا سنایا۔ کسریٰ نے کہا ہم میں سے 14 بادشاہوں کے گزرنے تک کچھ کا کچھ ہو چکا ہوگا، پھر صرف 4 برس میں ان کے 10 بادشاہ گزر گئے اور باقی بھی یوں ہی جلد ختم ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسریٰ پر آپ کے متعلق اللہ نے کون سی دلیل ظاہر فرمائی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کے گھر کی دیوار میں ایک سوراخ سے اندر ہاتھ ڈالا جس سے سارا گھر نور سے بھر گیا۔ کسریٰ یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ فرشتے نے کہا خوف نہ کرو کسریٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے اور اس پر کتاب اتاری ہے، تم اس کی پیروی کرو، دنیا و آخرت میں سلامتی پاؤ گے۔ کہنے لگا دیکھوں گا۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔